اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور کا یوٹیوب چینل۔ معرفت آن لائن دینی کلاسز و کوئز میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں سید خوشنود حیدر۔ آج ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے سامنے علی جناب مولانا سید محمد عباس صاحب قبلہ قمی۔ آج ہم قبلہ سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عنوان علوم قرآن ہے، اسی پر قبلہ سے گفتگو چل رہی ہے۔ گفتگو سے پہلے آج شب شہادت امام حضرت علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارے درمیان گفتگو چل رہی تھی علوم قرآن کے عنوان پر، اور اس میں آپ بیان فرما رہے تھے جمع قرآن۔ جمع قرآن کیا پیغمبر کی زندگی میں قرآن جمع کر لیا گیا یا پیغمبر کے بعد؟ یہ گفتگو چل رہی تھی۔ قبلہ اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں شہادت مولا کائنات کے مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کو مولا کی سیرت کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا جمع قرآن کے سلسلے سے، اور کل جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ بہت تفصیل طلب سوال ہے اور اس میں بہت سی گنجائشیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا پروگرام بہت ہی مختصر وقت کا ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کل جو میں نے چیزیں بیان کی تھیں، اپنے ناظرین کے لیے یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید کی جو پریزنٹ طور پر جو شکل و صورت ہے، یہ یقیناً رفتہ رفتہ اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں جمع قرآن اور پھر جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، کیا بالکل ایز اٹ از پیغمبر کے زمانے میں بات تھی؟ تو جمع قرآن کی بات ہوئی ہے پیغمبر کے زمانے میں، یعنی انہوں نے 43 لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو جمع کریں اور یعنی لکھیں۔ اب لکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک کتاب کی شکل میں اسے لکھیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو جنہوں نے یاد کر رکھی ہیں وہ اس نے لکھی، کسی صحابی نے کسی بات کو لکھا، 43 لوگوں نے الگ الگ چیزوں کو لکھا ہوگا، الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو یہاں پر ہوتی ہے کہ ہمارے علوم قرآن کی کتابوں میں یہ بات باقاعدہ درج ہے۔ جو لوگ مشتاق علوم قرآن ہیں وہ اس کی کتابوں کو جا کر دیکھیں تو باقاعدہ وہاں پر ملے گا کہ آیتوں کی ترتیب اور کیا کہتے ہیں کتنی آیتیں ہیں، یہ تمام چیزیں پیغمبر کے زمانے میں ہی پیغمبر کے اشارے پر کی گئی ہیں، تمام کے تمام۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ سوروں کی ترتیب اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ سورے کون سے پہلے کون سے بعد میں بیان کیے ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، ساری آیات لیکن اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں اور آیتوں کی ترتیب، اور حتیٰ یہاں تک ہے کہ بعض آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں پیغمبر نے کہیں ہے کہ اسے 2 بار لکھا جائے، کہ جتنی بار نازل ہوئی اتنی بار نازل ہوئی، اسی اعتبار سے پیغمبر نے اسے لکھوایا ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ آپ علوم قرآن کی کتابوں میں جا کر دے سکتے ہیں، یہاں پہ اتنا وقت نہیں کہ ہم ساری تفصیل پیش کریں، لیکن باقاعدہ ایسی بھی آیتیں ہیں جس کو پیغمبر نے کہا اسے 2 بار لکھا جائے، اور پیغمبر کے زمانے میں ہو چکی تھی یہ چیزیں، ان کے اشارے پر ہوئی، لہٰذا ہمیں کہیں اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، معمولاً شاید ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے بھی قرآن کو جمع کیا تھا۔ مولا کائنات نے، یہ جو پورا واقعہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بعد وفات پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی حضرت محمد امیر وعلی کائنات نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا. تقریباً 6 مہینے لگائے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مصحف جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد جمع کر دیا. اور اس میں اس طریقے کی بھی چیز ہے کہ یہاں پر روایت میں ملا ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ سمجھے ہوں کہ پیغمبر نہ جمع قرآن کے بارے میں کہتے تھے تو ہم ان سے غافل رہ گئے ہیں، بلکہ میں نے تمام چیزیں ان کے جانے کے بعد سے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور ہم نے جمع کیا ہے قرآن کو. اور کوئی ایسی بات، کیونکہ پیغمبر جتنی پیغمبر پہ آیتیں نازل ہوتی تھی پیغمبر مولا کائنات کو وہ سناتے تھے، کہا کوئی چیز ہم بھولے نہیں ہیں. تو جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں ان تمام چیزوں کو جو ہے مولا کائنات نے ایک مصحف کی شکل میں ہے جمع کیا. ہاں، وہ انہوں نے جمع کیا مولا کائنات نے. یہاں پر محمد ابن سیرین جو ہے اکرمہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں علی علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کو جمع کیا. تو اکرمہ سے پوچھا، میں نے پوچھا، یہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں، کیا میں نے اکرمہ سے پوچھا کہ آیا جو ترتیب و نظم جو ہے جو مولا کائنات کے کتاب میں ہے وہ دوسرے تمام مصحف جو جمع شدہ تھے اسی کی طرح سے تھے؟ کیا جو ترتیب نزول ہے مولا نے اس کی رعایت کی تھی؟ تو اکرمہ نے کیا کہا کہ اگر جن و انس جو ہے جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ علی کی طرح، علی علیہ السلام کی طرح قرآن کو جمع کر لیں، قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکتے. بے شک یہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا. اب میں اپنے ناظرین کے سامنے میں بیان کر دوں کہ کیا خصوصیات تھی اس مصحف کی جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا. شب شہادت مولا متقیان ہے، بہتر ہے کہ اسی بہانے ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ قرآن ناطق اور یہ قرآن صامت، اور ان دونوں کا تذکرہ مل کر کے ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. کہ وہ مصحف جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا اس کی کچھ خصوصیات تھیں. کیا پہلی خاصیت یہ تھی کہ آیات اور سوروں کی نزول کے مطابق دقیق اور جو ہے ظریف طور پر جو ہے ترتیب تھی اس میں. جیسے آیتیں نازل ہوئی تھی، جیسے سورے نازل ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے معاف کریے گا. دوسری خاصیت یہ تھی کہ اس مصحف میں، اس کتاب میں جو مولا کائنات نے جمع کی تھی، اس میں جو آیتیں تھیں پیغمبر کی قرات کے مطابق تھی. معمولاً 4 صدی ہجری میں قرآن کی مختلف قراتیں موجود تھیں، اور سب سے اہم جو قرات تھی جس کو ہم لوگ آج فالو کرتے ہیں وہ قرات عاصم ہے، جو حفص سے انہوں نے لی تھی. قرات عاصم جو مشہور ہے. کئی قراتیں تھیں کیونکہ اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ نزدیک ہے اس قرات سے. قرات حفص. اب قرات مختلف ہونا اس کا مطلب نہیں قرآن میں اختلاف پایا جائے، مطلب کیونکہ الگ الگ لہجہ تھا، الگ الگ انداز سے لوگ پڑھتے تھے، ظاہر سی باتیں لکھے جاتے تھے تو اس پہ زبر زیر نہیں ہوتے تھے، نقطے نہیں ہوتے تھے، تو کہیں کچھ پڑھا جائے کہیں کچھ، تو ایسے اختلاف قرات ہو جایا کرتے تھے. تو سب سے مشہور قرات جو قرآن کی ہے وہ قرات عاصم ہے، جو حفص سے لی گئی ہے، جو رائج ہے اس زمانے میں. تو کیا کہا کہ مولا کائنات نے جو قرآن مدون کیا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کی قرات کے مطابق تھی. پیغمبر اسلام کی قرات کے مطابق تھی. اور کیا خاصیت تھی اس مصحف کی کہ اس میں جو ہے نزول آیات کی مناسبتیں کب نازل ہوئی، سورے، وہ قرآن کے حاشی میں بیان کر دی تھی مولا کائنات نے. لہذا قرآن مولا کائنات نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کہا تھا یہ تنزیل اور تعویل دونوں ہے. یعنی اس میں وہ بھی ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی اور جو تعویل ہے، اور یعنی اس کے تھوڑی بہت توضیحات، شان نزول، اس کو بھی مولا نے جمع کر دیا تھا. لیکن بد نصیبی یہ کہ اس کا رزلٹ یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کتاب لے کر کے مولا کائنات گئے دربار مسجد میں، اور ظاہر سی بات ہے وہ مختلف ہیں کاغذ جیسی چیزوں پر یا پتلے پتلے لکڑی کے ٹکڑے
اس پر لکھا تھا، تو کافی ضخیم چیز ہوئی ہوگی، اس کو کپڑے میں باندھ کر کے اونٹ پر رکھ کر کے مولا وہاں پر لے کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے وہاں پیش کیا کہ یہ میں نے یہاں پر یہ قرآن ابھی تک پیغمبر کی وفات کے بعد سے میں اس پہ لگا ہوں، اور 6 مہینے مجھے لگے ہیں، میں اس سے غافل نہیں تھا کہ قرآن کی حفاظت نہ کی جائے، لہذا میں نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ تو وہاں پر ایک شخص اٹھا اور جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور اس نے مولا کی طرف دیکھ کر کے، جو لے کر کے آئے تھے مولا، اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ جو لے کر کے آئے ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے پاس بھی تھی کوئی چیز، ان لوگوں کے پاس بھی کتاب جیسی کوئی چیز تھی، تبھی تو کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے۔ اب مولا کائنات نے کیا کہا کہ اب اس کے بعد ہرگز تم اس کتاب کو نہیں دیکھ پاؤ گے، تم لوگ اس کتاب کو نہیں، اور اس کے بعد لے کر کے چلے گئے، واپس چلے گئے۔ ہاں واپس چلے گئے۔ جو یہ حاضر ہے قرآن ہمارے سامنے، جی اب اس کے بعد میں یہی بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے صحابہ کا جب دور شروع ہوا تو اس میں یہ قرآن دوبارہ جمع کیا جائے، نئے سرے سے جمع کیا جائے، جہاں جہاں جیسے نسخے ہیں ان سب کو آپس میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ایسے زمانے میں طلحہ بن عبید اللہ نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے قرآن پیش کیا تھا لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ جب دیکھا کہ اختلاف ہو رہا ہے لوگوں کے نسخوں میں، تو کہا کہ جو ہے کیا ہے کہ قبول نہیں کیا تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید مشکل حل ہو جاتی، اگر وہ ہوتا تو شاید مشکل حل ہو جاتی۔ تو حضرت نے جواب دینے سے انکار کیا، میں نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ طلحہ نے خود سوال کو دہرایا، حضرت نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر کے جواب کچھ نہیں دیا ہے، میں نے جان بوجھ کر کے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تب اس کے بعد کیا کہا، طلحہ سے کہا کہ یہ جو قرآن آج کل تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن وہ تمام چیزیں ہیں اس قرآن میں جو قرآن جسے کہا جائے، یا اس کے علاوہ بھی چیزیں اس میں ہے؟ طلحہ نے کیا کہا کہ یقیناً تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن ہیں، تمام چیزیں قرآن ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تو اگر ایسا ہے یہ تمام چیزیں قرآن ہیں تو اس کو اگر تم نے لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو تم لوگ ہدایت یافتہ ہوگے، نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ طلحہ نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے یقیناً کافی ہے۔ تو یہ ہے کہ مولا کائنات سے جب طلحہ سے جب مولا کائنات نے پوچھا کہ یہ جو قرآن تم لوگوں کے پاس ہے یہ وہی چیز ہے قرآن جسے قرآن کہا جائے یا کچھ الگ سے چیز ہے؟ کہا نہیں وہی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر اگر وہی ہے تو تم لوگ اس پہ عمل کرو اور انشاءاللہ رستگار ہو جاؤ گے۔ یعنی اب جو قرآن معاشرے میں موجود ہے ایک طریقے سے یقیناً اگر وہ قرآن ہوتا جو مولا کائنات نے جمع کیا ہے تو اس میں ہم لوگ کو بہت سارے اعلیٰ مطالب ملتے، وہ چیزیں جہاں تک آج لوگوں کی نظریں نہیں پہنچ پائی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہاں تک رسائی نہیں ہو پائی ہے، وہ چیزیں بھی حاصل ہوتی۔ لیکن جب لوگوں نے اسے نہیں قبول کیا تو مولا نے اس قرآن کو جو لوگوں کے سامنے موجود تھا اس کا سرے سے انکار نہیں کیا، کہ اس پر عمل کرو گے تو تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ لہذا ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ بے عین ہی تمام آیتیں کے اعتبار سے، تمام آیتوں کے اعتبار سے، آیت قرآنی اور سوروں کے اعتبار سے یہ وہی قرآن ہے جو خداوند عالم نے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ اس میں کہیں سے بھی کسی بھی طریقے کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قبلہ ہم یہ جاننا چاہیں گے علوم قرآن کے سلسلے میں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن کی اہمیت و منزلت اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے؟ جی کیونکہ علوم قرآن کی گفتگو ہے، لہذا جب سب سے پہلے دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو ہم نے بتایا تھا قرآن کیا ہے، اور کیونکہ ہم جب جانیں گے ہی نہیں قرآن تو جب ہم خود نہیں جانیں گے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ اب کل کے جو جلسہ تھا اس میں بھی ہم نے بتایا کہ علوم قرآن یہ بتاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن کیا چیز ہے، کیسے ہے، اس کے شان و نزول اور تمام چیزیں جو قرآن کے اندر کی چیزیں نہیں، باہر کی چیزیں۔
یہ بھی اچھا و وجہ سوال ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ مولا ہمارے معصومین نے، ہمارے اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی نظروں میں کیا اہمیت ہے قرآن مجید کی۔ تو کیونکہ شب شہادت مولا متقیان ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ ہی کے اقوال کی روشنی میں بتاؤں کہ خود مولا متقیان علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، قرآن ان کی نگاہ میں کیسا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی نظر میں قرآن مجید کا رتبہ اور مقام یقیناً بہت بلند تھا۔ قرآن مجید کے بارے میں جو بعض خصوصیات نہج البلاغہ میں بیان کی گئی ہیں ان کو ہم یہاں پر یقیناً فہرست وار ہی بیان کر پائیں گے، کیونکہ تفصیل تو بیان کرنے کا وقت بھی شاید نہ ہو، لیکن فہرست وار اگر ہم بیان کریں، کیونکہ امام علی علیہ السلام مکتب قرآن اور مکتب پیغمبر کے پیروکار اور پروردہ تھے، تو ان سے بہتر نہ قرآن کو کوئی سمجھ سکتا تھا۔ جیسا میں نے بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے جو مصحف جمع کیا تھا اس میں چند ایک خصوصیات تھی، تو ان سے بہتر نہ کوئی سمجھ سکتا تھا، نہ ان سے بہتر کوئی جان سکتا تھا۔ کوئی آیت ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی، کوئی شان نزول اوجھل نہیں تھا، تمام ظاہر و باطن کا علم انہیں تھا۔ ٹھیک، تو لہٰذا جو ہے لہذا جب وہ جاتے تھے، آپ اپنی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یقیناً آج ہی کی شب رہی ہوگی یا کل کی رات رہی ہوگی یا آج کی رات، یہ جو آپ نے وصیت بھی تھی قرآن کے سلسلے سے، اب اگر ہمارے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور آج مولا کی وصیت جو آخری لمحے میں کی ہے اس کو پڑھیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی تم سے جلدی سبقت کر لے جائے قرآن کے اوپر۔ لہذا قرآن کو مہجور نہیں چھوڑنا، قرآن کو جو ہے چھوڑ نہیں دینا، یہ مولا کی وصیت میں سے ہے۔ لہذا ہم سب کو مولا کی وصیت جو ہے آج کی رات جو کی تھی اسے جا کر کے پڑھنا چاہیے۔ لہذا میں یہاں پر بیان کروں گا کہ مولا کائنات نے خط نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے، کہ خدا کے لیے قرآن مجید کو مد نظر رکھنا، قرآن مجید کو مد نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے دستورات، اس کے احکام پر عمل کرنے میں دوسرے آپ پر سبقت حاصل کر لے جائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ خدا کے لیے قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم سے اور آپ سے سبقت حاصل کر لے جائیں، ہم سے زیادہ وہ ہو جائیں۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ آج دنیا قرآن پڑھ کر کے کہیں آگے بڑھ جائے اور ہم لوگ جو ہے پیروان قرآن مجید ہو کر کے پیچھے رہ جائیں، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے بڑی تاکیدات کی ہیں قرآن کے سلسلے میں، کہ تمام آسمانی کتاب کی عظمت جو ہے اپنی جگہ پر ہے، قرآن مجید کی عظمت ان سب سے زیادہ ہے۔ لہذا موضوعی شکل میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا قرآن مجید خیر خواہ اور نصیحت کرنے والا ہے، خیر خواہ اور نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ بھی کہاں پہ فرمایا؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176 176 نمبر، وَاعْلَمُوا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، جان لو کہ یہ قرآن مجید وہ خیر خواہ اور نصیحت کرنے والا ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن وہ ہے جو کبھی دھوکہ دینے والا نہیں ہے، خیر خواہ ہے اور نصیحت کرنے والا ہے۔ قرآن بہترین رہنما ہے، قرآن مجید ایک ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ خطبہ نمبر 176 میں یہ بھی ہے۔ قرآن مجید سچ بولنے والا ہے، کیا ہے؟ سچ بولنے والا ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ مولا نے فرمایا کہ قرآن مجید سچ بولنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، خطبہ نمبر 176 آگے بڑھے گا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ سب سے محکم اور اطمینان بخش پناہ گاہ ہے اور دستاویز ہے۔ کیا فرمایا؟ انہیں قرآن مجید پر عمل کرو، کہ یہ میں ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اگر عربی بھی پڑھتا رہوں گا تو اور ٹائم کم ہو جائے گا۔
قرآن مجید پر عمل کرو کہ یہ خدا کی محکم مضبوط رسی ہے، ظاہر اور آشکار نور ہے، فائدہ مند اور سود مند علاج ہے، معالج ہے، علاج کرنے والا ہے، پیاس بجھانے والا ہے۔ اس کے ساتھ تمسک پیدا کرو، جو اس کے ساتھ تمسک پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو بچانے والا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے تاکہ بعد میں اسے سیدھا کیا جائے یا سیدھا ہو جائے، باطل کی طرف رجحان دلانے والا نہیں ہے، رجحان نہیں رکھتا تاکہ اسے پلٹایا جائے، یعنی اس میں کمی نہیں ہے، باطل رجحان رکھتا ہے کہ اسے پلٹایا جائے، ٹیڑھا ہے کہ اسے سیدھا کیا جائے۔ یہ بھی خطبہ نمبر 156 میں ہے، 156 نمبر خطبے میں ہے۔ قرآن مجید شفا بخشنے والا ہے، کیا فرمایا؟ وَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ، قرآن مجید سے اپنے بیماروں کے لیے شفا مانگو، خطبہ نمبر 176، 176، اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس سے مدد چاہو، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے، کہ وہ بیماریاں کفر، نفاق اور ضلالت ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ بیماریاں کفر، کہ اس میں سب سے بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ فیہ شفاء من اکبر الداء، سب سے بڑی بیماریوں کی شفا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر، نفاق اور والغی والضلال، کفر، نفاق اور ضلالت ہیں، جسے مولا نے کیا سب سے بڑی بیماریاں، یعنی مولا کی نگاہ میں سب سے بڑی بیماریاں یہ ہیں، کفر، نفاق، ضلالت۔ اب ہم یہاں پریشان ہوتے ہیں، سر کا درد کی دعا قرآن میں کہاں ہے، اس کا علاج کہاں ہے؟ قرآن جس درد کی دوا کے لیے آیا اس درد کو آپ جو ہے محسوس کریں، اس درد کی دوا اس میں ڈھونڈیں۔ یہ سب تو معمولی چیزیں ہیں، یقیناً اس کے لیے بھی مفید ہے قرآن مجید، لیکن اصل میں وہ کفر کو دور کرنے کے لیے، نفاق کو دور کرنے کے لیے، گمراہی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید علوم اور دانش کا سرچشمہ ہے، کیا فرمایا؟ تمام علوم و دانش کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی خطبہ نمبر 198، 198 میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ خدا وند متعال نے قرآن مجید کو دانشوروں کی علمی پیاس کو بجھانے والا، فقیہوں کے دلوں پر بہار کی بارش برسانے والا اور صالحین کے لیے وسیع راستہ قرار دیا ہے قرآن مجید کو۔ ایک اور خصوصیات مولا کائنات نے قرآن کے سلسلے میں بتائی، کیا؟ سب سے بڑی دولت ہے، آج کل ہم سب دولت کے لیے پریشان ہیں، سب سے بڑی دولت مولا کائنات کی نگاہ میں شب شہادت مولا کائنات۔ آپ کیا سننے جا رہے ہیں؟ خطبہ نمبر 176، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ، جان لو کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ میں کسی قسم کا فقر اور حاجت مندی نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کو نہ پانے سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہوگا، یعنی اگر ہے تو آپ کے اندر ضرورت اور احتیاج نہیں پایا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی دولت آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔ قرآن دلوں کی زندگی اور نشاط بخشنے والا ہے۔ 8ویں خاصیت کیا کہا؟ فیہ ربیع القلب، خطبہ 176، دلوں کی بہار قرآن میں ہے، فیہ ربیع القلب۔ اور اس کے بعد ایک دو خصوصیات کی طرف اور اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ 10ویں خاصیت جو بیان کی وہ یہ بیان کی مولا نے، کہا ایک لافانی کتاب ہے قرآن مجید۔ کون سی کتاب ہے؟ لافانی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایسا نور ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا، ایک ایسا چراغ ہے جس کا ایک چمکنا ناقابل زوال ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں ہے کسی کو، ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک ایسا شعلہ ہے جس کا نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے، اور اس کے برہان کی چمک جو ہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 198، 198، قرآن مجید سب سے بہتر شفاعت کرنے والا ہے۔ کیا کہا؟ جان لو قرآن مجید مسلم طور پر شفاعت کرنے والا ہے، وہ بھی 176 نمبر میں، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، مکمل طور پر شفاعت کرنے والا ہے۔ آخری بات جس پہ میں اشارہ کروں گا، قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے،
یہ کیا ہے خطبہ نمبر 1 میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے جامع ہونے کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی کتاب آپ کے درمیان ہے، یہ حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح ممنوع، خاص عام، نصیحتیں، مثالیں، مطلق مقید، محکم متشابہ کو بیان کرنے والی ہے، اپنی مجمل عبارتوں کی تفسیر کرتی ہے اور اپنے پیچیدہ نکات کی وضاحت کرتی ہے۔ تو عزیزو، اسی طریقے سے مزید اور بھی بہت سی باتیں قرآن مجید کے سلسلے سے نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہیں کہ یقیناً اگر ہم سب اس کو بیان کرنے چلیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے اس کے لیے۔ آپ اس کے لیے خطبہ نمبر 110، 183، 169، 157، 158، 133، 176 اور 198 نمبر کے خطبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوں گی جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ ہے کیا چیز قرآن۔ شب قدر بھی ابھی ایک شب قدر گزری ہے اور آج بھی شب قدر ہے اور ایک شب قدر بھی اور آئے گی، تو ان تمام راتوں میں ہمیں یہ جاننا ضروری کہ قرآن ہے کیا، اور ایسی رات کہ جس کی صبح میں ہم سب اپنے پہلے امام سے محروم ہو جائیں گے، تو کم سے کم ان کی زندگی سے یہ تو درس لے لیں کہ ان کی نظر میں قرآن کیا ہے۔ تو جب ہم ان کے کلمات کے ذریعے سے قرآن تک پہنچیں گے تو یقیناً ہم قرآن سے اپنے کو دور نہیں رکھ پائیں گے۔ جب قرآن سے نہیں دور رہیں گے تو پھر یعنی مولا کی بات مانیں گے تو مولا سے بھی نزدیکی ہماری ہوگی، اور جب ہم اپنے کو علی کے نزدیک کر دیں گے تو حقیقت میں ہم عربی بن پائیں گے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ حاضر ہوئے اور واقعاً آپ سے ہمارے ناظرین مستفید ہوں گے، اور ناظرین اسی طرح انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔